فجر کے نماز کے متعلق دو احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے ابو حنیفہ نافع عن ابن عمر قال رمقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما و شعرا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے متعلق 40 دن یا 40 مہینوں تک غور کرتا رہا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں ادا فرماتے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کے آپ کی سنتوں کو ادا کرنے کی کیفیات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا۔ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي رَكْعَةِ الْفَجْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ سرکار کے میں نے سنا ہے کہ میں جب سرکار کے نماز فجر کے سنتوں پر غور و فکر کیا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سماعت فرمایا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کی سنتیں مختصر طور پر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ تو سری نماز ہے نوافل کی، یعنی خاموشی سے پڑھنے والی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے سماعت فرما لیا؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تبلیغ کے لیے اکثر سری نمازوں کے اندر بھی اور سری نمازوں کے اندر فرض کے اندر بھی آپ اونچی آواز میں بعض اوقات قرآن مجید کی چند آیات کو تلاوت کرتے تھے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے اندر کون سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کہ من صلی الفجر و جلس فی مکانہ، کہ جو شخص نماز فجر ادا کر لے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ یہ حدیث پاک ابو حنیفہ عن سماق عن جابر ابن سمرہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت سماق سے اور انہوں نے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح لم یبرح عن مکانہ، کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما لیتے تو اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں تھے حتیٰ تطلع الشمس و تبید، یہاں تک کہ سورج روشن ہو جاتا، طلوع ہو جاتا اور روشن ہو جاتا۔ اس سے نماز اشراق پڑھنے کی بھی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے، جو مسنون طریقہ کار ہے وہ نماز اشراق ادا کرنے کا وہ یہی ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آدمی بیٹھا رہے اور اسی مقام پہ بیٹھا رہے، جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 15-20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بھی 2 نفل ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی رحمتوں کی امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آج کل کے حالات کے تحت اس کو اتنا پابند بھی نہیں کیا جا سکتا، موجودہ دور میں لوگوں نے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو ان کے لیے فقہائے کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں چلا جائے اور وہاں بھی اگر وہ 2 رکعت ادا کر لے تو اس کی نماز اشراق ادا ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔